اردو نثر نگاری کی اردو نثر کی معروضی کے سلسلہ تیسرے میں حاضر ہے۔ اس کا آغاز سر سید احمد خان اور ان کے معاصرین کے حوالے سے ہوگا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں کو دلی اپنے نانا خواجہ فرید کی حویلی میں پیدا ہوئے۔ 1898 میں ان کی وفات ہوئی۔ بڑے بھائی کا نام سید محمد تھا اور بڑی بہن کا نام صفیۃ النساء بیگم تھا۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ 1837 میں بڑے بھائی سید محمد نے سید الاخبار کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ سر سید کا نام احمد تھا، شاعری میں آہی تخلص کرتے تھے۔ 1840 میں انہوں نے اپنی پہلی تصنیف جامع جم جو ہے نا وہ لکھی، جو کہ انہوں نے لکھنے کا آغاز اسی سے انہوں نے کیا جو کہ اپنے سید الاخبار میں چھپتی تھی۔ 1861 میں بیوی کا انتقال ہو گیا۔ 2 بیٹے تھے، سید احمد اور سید محمود تھے اور ایک بیٹی تھی۔ مئی 1862 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ 1864 میں علی گڑھ آئے۔ اسی سال رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن کے رکن منتخب ہوئے۔ 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جاری کیا۔ 1866 میں 1867 میں جج بن گئے۔ 1869 میں انگلستان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ لندن میں CSI کا خطاب اور تمغہ ان کو دیا گیا، CSI کا لندن میں۔ انگلستان میں 1.5 برس قیام کر کے اکتوبر 1870 میں واپس آ گئے۔ 24 دسمبر 1870 کو ایک تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سر سید نے نثر نویسی کی ابتدا ہفتہ روزہ سید الاخبار 1837 میں کی۔ جامع جم سر سید کی پہلی کتاب ہے۔ اس سے امیر تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک خاندان مغلیہ کی تاریخ ہے۔ آثار الصنادید جو ہے دلی کی تاریخی عمارتوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جو 1847 میں لکھی گئی۔ کلمۃ الحق تحفہ حسنہ۔ اس کے علاوہ تصحیح عین اکبری، جلال الدین اکبر کے وزیر ابوالفضل نے عین اکبری کے نام سے فارسی میں جو لکھی تھی کتاب، سر سید نے اس کی تصحیح کر کے شائع کی۔ تاریخ ضلع بجنور یا تاریخ سرکشی بجنور، تبین الکلام، سیرت فریدیہ، احکام طعام، سفر نامہ مسافران لندن، خطبات احمدیہ، ولیم میور کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے یہ۔ انگریزی تفسیر القرآن، ازواج مطہرات۔ سر سید تہذیب الاخلاق 7 جلدوں میں 108 شمارے اس کے چھپے۔ کل مضامین کی تعداد اس میں 262 ہے، جن میں سے 112 سر سید کے لکھے ہوئے تھے۔ پہلا شمارہ 24 دسمبر 1870 کو اور آخری 20 ستمبر 1876 تھا۔ یہ پہلا دور تھا۔ 3 سال کے وقفے کے بعد پھر جاری ہوا۔ تہذیب الاخلاق کی کل عمر جو ہے تقریباً 12 سال بنتی ہے۔ سر سید کے بعد الطاف حسین حالی کا نمبر آتا ہے۔ 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ حالی ترجمہ حالی کے نام سے انہوں نے مختصر آبیتی بھی لکھی ہوئی ہے۔ نثر و شعر دونوں میں یکساں مقبول تھے۔ 1854 میں 17 سال کی عمر میں خاندان کو اطلاع دیے بغیر دلی آ گئے اور 1855 میں عزیزوں نے تلاش کر لیا۔ پھر 1862 میں دلی آ گئے۔ غالب کی توسط سے شیفتہ سے ملے اور تعلیق مقرر ہوئے۔ شیفتہ کے بچوں کے ساتھ سے 8 برس تک تعلیق رہے۔ 1870 میں لاہور آئے اور پیارے لال اشوب کی سفارش پر گورنمنٹ بک ڈپو میں اسسٹنٹ ٹرانسلیٹر مقرر ہوئے۔ ایک ناول بھی انہوں نے لکھا مجالس النساء کے نام سے۔ طبقات الارض بھی انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ انجمن پنجاب کے مشاعرے میں برکھا رت، نشاط، امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف نظمیں ان کی ملتی ہیں۔ 1874-75 میں حالی اینگلو عربک اسکول دہلی میں مدرس مقرر اور 14 سال مقیم رہے۔ مسدس مدجد الاسلام یا مسدس حالی جو ہے 1879 میں یہ منظر عام پر آئی۔ انگریزی نظم جو ہے زمزمہ کیسری کو فارسی سے اردو میں انہوں نے منتقل کیا اور یہ مسدس حالی سے 1 سال قبل انہوں نے یہ ایسا کیا۔ دیوان حالی 1893 میں مرتب کیا۔ غزلوں کی کل تعداد 116 ہیں جبکہ 123 ملتی ہے۔ مسدس مدجد الاسلام 1879 میں پہلی بار شائع ہوئی جبکہ وہ اسکول میں مدرس تھے۔ اردو میں مسدس سے پہلے کوئی قومی نظم نہیں لکھی گئی۔ 457 بند ہیں اس کے اور 1371 اشعار۔ کلمہ حق طویل نظم ہے۔ مناجات بیوہ اور چپ کی داد 1906 میں لکھی۔
حال ہی کی پہلی نثری تصنیف جو ہے عربی میں تھی، تریاک مسموم اور تاریخ محمدی پر منصفانہ رائے دی۔ حال ہی کی نثری کاوشوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سوانح نگاری، مقدمہ، شعر و شاعری اور نثری مضامین۔ سوانح نگاری کا آغاز سفر نامہ حکیم ناصر خسرو سے ہوا۔ سفر نامہ حکیم ناصر خسرو سے سوانح نگاری کا آغاز کیا۔ حیات سعدی حال ہی کی پہلی باقاعدہ سوانح ہے جو 1886 میں شائع ہوئی۔ 2 حصے ہیں اس کے، ایک سوانحی اور ایک ادبی ہے۔ دوسری سوانح یادگار غالب جو 1897 میں شائع ہوئی۔ تیسری حیات جاوید ہے جو 1901 میں شائع ہوئی۔ شبلی نعمانی کے بقول حیات جاوید کو کتاب المناقب اور مدلل مداحی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد شبلی نعمانی کا نام آتا ہے جو 1857 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوا اور 1914 میں وفات پائی۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا جو کامیاب وکیل تھے۔ 1876 میں شبلی نے حج کیا۔ وکالت کا امتحان والد کے کہنے پر انہوں نے کیا۔ 1882 میں علی گڑھ میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر بنے۔ آرنلڈ سے انہوں نے فرانس سیکھی اور انہیں بدلے میں عربی سکھائی۔ 1892 میں بلاد اسلامیہ کے سفر پر روانہ ہوئے اور واپسی پر 1894 میں سفر نامہ مصر اور روم و شام لکھا۔ اس سفر میں آرنلڈ بھی ساتھ تھے۔ 1894 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا اور 1894 میں ہی انہوں نے ندوۃ العلماء قائم کیا۔ 1894 میں ہی سفر نامہ مصر و شام و روم لکھا۔ 1903 میں انجمن ترقی اردو کے پہلے سیکرٹری مقرر ہوئے اور 1913 میں اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا۔ المامون 1889 میں لکھا اور الفاروق 1898 میں سب سے زیادہ پسند کتاب تھی یہ۔ سیرت النعمان 1893 میں آئی۔ الغزالی، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 6 جلدیں ہیں، 2 خود لکھی، 4 سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد نے لکھی۔ شبلی نے 1912 میں مجلس تالیف سیرت کے نام سے کمیٹی بنائی۔ مجلس تالیف سیرت کے نام سے 1912 میں کمیٹی بنائی۔ اس کے علاوہ شبلی کی کتابوں میں موازنہ نیس الدبیر، شعر العجم اور حافظ محمود شیرانی نے بھی تنقید کی۔ علم الکلام اور مثنویاں بھی لکھی۔ مثنوی صبح امید 1885 میں اور مثنوی تماشائے عبرت جو مسدس حالی کی حیات میں لکھی ہوئی ہے۔ شہر و شعب اسلام، یہ ان کی 3 مثنویاں ہیں۔ مکتوبات کے 3 مجموعے ہیں: مکاتیب شبلی 2 اور خطوط شبلی کے نام سے چھپ چکے۔ مقالات شبلی 8 جلدوں میں سید سلیمان ندوی نے چھاپ دی ہے۔ مقالات کی مجموعی تعداد 129 بنتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم نام محمد حسین آزاد ہے جو 10 جون 1830 میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1910 میں ان کی وفات ہوئی۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا جنہوں نے 1836 میں دلی اردو اخبار جاری کر کے شمالی ہند میں اردو صحافت کی بنیاد ڈالی۔ بحیثیت شاعر ذوق سے تلمذ انہوں نے کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل GW لائٹرن تھے اور انجمن پنجاب کے صدر بھی۔ 1867 میں لائٹرن کی تجویز پر آزاد کو انجمن پنجاب کا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ 1865 میں پنڈت من پھول کی قیادت میں سفر ترکستان کیا اور سخنانِ فارس لکھا جسے 1907 میں آزاد کے بیٹے آغا محمد ابراہیم نے شائع کیا۔ 1869 میں گورنمنٹ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر عربی ہوئے۔ 1884 میں اورینٹل کالج سے جڑے۔ کرن ہال رائڈ ناظم تعلیمات پنجاب تھے اس وقت۔ آزاد کا سب سے بڑا جو وصف ہے وہ محاکات ہے۔ قصص ہند، نیرنگ خیال 1880 میں آئی۔ تذکرہ آب حیات 1880 میں۔ دربار اکبری جو نامکمل ہے۔ سخندان فارس آزاد اس کا زیادہ تر مواد میلکم کی تاریخ ایران 1880 سے لیا ہے۔ آزاد نے اس کا زیادہ تر مواد سخندان فارس کا میلکم کی تاریخ ایران جو 1880 میں آئی اس سے لیا ہے۔ نیرنگ خیال میں 13 تمثیلی مضامین شامل ہیں۔ اس کا سب سے کامیاب جو مضمون ہے وہ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار ہے۔ اس کے تمام مضامین کہتے ہیں 18ویں صدی کے انگریز مصنفین جانسن، اسٹیل اور ایڈیسن سے آزادانہ ترجمے ہیں۔ 1887 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آب حیات اردو شاعری کی تاریخ پر پہلی کتاب ہے۔ آب حیات اردو شاعری کی تنقید پر پہلی کتاب ہے۔ ان کے علاوہ دیگر نثر نگار بھی تھے جیسے سید مہدی علی محسن الملک۔ سید مہدی علی محسن الملک 1837 میں پیدا اور 1907 میں وفات پائی۔ محسن الدولہ، محسن الملک ان کے خطاب تھے۔ قانون مالی اور قانون فوجداری اور آیات بینات ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد نواب وقار الملک ہے۔ 1841 میں پیدا اور 1917 میں وفات پائی۔ ان کا اصل نام وقار الملک مشتاق حسین ہے۔
اور اس کے بعد اگر بات کی جائے مولوی چراغ علی کا نام آتا ہے، بہت سی زبانیں جانتے تھے، انگریز بھی ان کی انگریزی کے معترف تھے۔ انہوں نے قدیم قوموں کے مختصر تاریخ بی بی ہاجرہ، ماریہ قبطیہ اور تحقیق نیاز نامہ یہ کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ مولوی ذکاء اللہ جو دلی کالج کے ریاضی کے پروفیسر تھے، شمس العلماء کا خطاب انہیں ملا اور خان بہادر کا خطاب بھی ملا۔ کل ان کی 147 کے قریب 147 کتابیں ملتی ہیں۔ تاریخ ہندوستان 10 جلدوں میں چھپ چکی ہے اور آئین کیسری بھی نہیں کیا۔ اور مولوی سید احمد دہلوی 1846 میں پیدا اور 1918 میں وفات پائی۔ 1914 میں انہیں خان صاحب کا خطاب ملا۔ فرہنگ آصفی 1868 تا 1992 انہوں نے 24 سالوں میں مکمل کی۔ اس کی 4 جلدیں ہیں اور 50,000 الفاظ و محاورات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سید علی بلغرامی کو بھی کئی زبانیں آتی تھیں اور 1801 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ تمدن عرب اور تمدن ہند کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھی۔ امداد امام اثر جو ہیں 1849 میں پیدا اور 1934 میں ان کی وفات ہوئی۔ شمس العلماء کا خطاب ملا۔ کاشف الحقائق 1897 میں انہوں نے چھاپی۔ اس کے علاوہ معیار الحق، کیمیائے زراعت اور خطاب الاسمار ان کی کتابیں ہیں۔ سجاد مرزا بیگ حکمت عملی، تسہیل البلاغت، المعلم اور الفہرست یہ ان کے مجلد کا نام بھی تھے، اور تسہیل البلاغت ان کی کتاب کا نام ہے سجاد مرزا بیگ کی۔ اس کے بعد محمد جعفر تھانیسری کا نام آتا ہے جو 1838 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں وفات پائی۔ تواریخ عجیب یا کالا پانی کے نام سے انہوں نے ایک آبدی لکھی جس کو اردو کی باقاعدہ پہلی آبدی بھی کہا جا سکتا ہے۔ پیارے لال اشوب یہ وہی ہیں جن کی توسط سے محمد حسن جو ہیں الطاف حسن حالی کو پنجاب جو ڈپو ہے وہاں پر جاب ملی تھی۔ قصص ہند، رسوم ہند اور دربار کیسری یہ ان کے مشہور کتابیں ہیں۔ یہ تھے جی سر سید کے نامور رفقا اور ان کے بعد دیگر مصنفین کے حوالے سے معروضی جو ہے انفارمیشن معلومات۔